الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اسلامی طرز زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کی جائے، ظلم نہ ہو۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم ختم کرنے آیا، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے کسی کو مارا جائے، اس کے منہ پر اس کو گالی دی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے، اس کو پتھر سے، تھپڑ سے، ڈنڈے سے، تلوار سے مارا جائے، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر۔ اتنا زیادہ پابند مذہب، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی برائی کرنے کی، صرف زبان سے سازش کرنے کی بات نہیں، اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بات نہیں، اس کو لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے یا اکسانے کی بات نہیں، خالی اس کے خلاف گفتگو اور وہ والا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے، وہ عیب جو اس میں موجود ہے، وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فعل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے، سمجھ لے تو نے زنا سے بھی برا کام کیا، یہ بدتر ہے زنا سے بھی۔ یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی، اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا، اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھے، اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مظلوم اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا۔ ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ دی جاتی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں، ڈنڈے، کلاڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔
وہاں جا کے تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے، تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے، پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا۔ قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا، تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا، ظلم کر کے نہ آنا۔ امام بہقی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں گا۔ یہاں ظلم کی آندھیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بنے گا کیا؟ کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے ہاں تو نمبر گیم چلتی ہے، سیاستدان شعر لکھ کے لاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں ہے آپ کے بولنے کا۔ ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ کے نمائندے ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں؟ میرے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے، ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے یہ نمائندے ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے نمائندے نہیں ہیں یہ، آپ کے بھی نہیں ہیں، بس تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، پھر انشاءاللہ سارا پاکستانی سمجھدار ہو جائے گا۔ یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نمبرنگ ہو رہی ہے۔ میں رات گجرات میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے وہاں کے پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کو تھوڑا بہت شرم کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ ریزائن کریں گے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے کہ ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے۔ مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں، پیرانے عظام گدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں۔ یہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے۔ ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے، گند آگے تقسیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو، صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے۔ حکومت نے غلط کیا، حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہیں ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں، چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا۔ میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا۔ میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں 2 روپے تھے۔ میرے تو ابا جی بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے۔ چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے اٹھنے کے قابل نہیں رہے، ایک بیٹا تھا۔ اور میں جب تھانے گیا
تو میں نے پرچہ کاٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، پرچہ کٹوانا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر جو مسیحا بنے پھرتے ہیں قوم کے، وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوا کے لاؤ، پھر پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سارے ظالم ہیں الا ماشاءاللہ، یہ سب کٹہروں میں آئیں گے، ان سب کو حساب دینا ہے۔ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائیں گے، سب سے پہلا نمبر ان کا ہے۔ میں نے جا کے کہا پرچہ پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوسٹ مارٹم شروع۔ میں نے کہا پرچہ، تو پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پینسلوں کا ڈبہ لاؤ۔ یہ نمائندے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کرنے پہ ہیں، یہ تمہارے لیے تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے۔ زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے، مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے ٹھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ، اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی 2 بوتلیں لا، پانی پینا ہے۔ اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں، کوئی نہیں ان کا والی وارث، اور کہتے ہیں کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش، اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈھونڈی ہے، اسے تو پہلے 10,000 دے لے۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، جنہوں نے ان ظالموں کو اپنا سپہ سالار بنایا ہے۔ تیاری کر رہو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے، مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ گھر جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو۔ رب فرماتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل، تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے۔ رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ تشخص فیہ الابصار، فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میں ظالم کو، رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا، محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی، تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو میں پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے، میرا کون سا قبالی وارث ہے، چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی، مجھے یہاں گزار لینے دو۔ بوڑھی منت کرنے لگی، بادشاہ نے کہا نہیں نہیں تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی۔ بادشاہ نے اصرار کیا تو بوڑھی کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا، 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا، نکلنا تو ہے نا باہر، جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو، 2 4 5 10 مستری کٹھے لگاؤ، دیوار بنا دو، اس طرح قبضے ہوتے ہیں۔ بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ، پھر اس کو نکلنا بھی تھا۔ جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی، اور جب وہ گئی باہر چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی، گھر کی چھت کے تنکے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے، نیا مکان بن گیا۔ وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ اس بی بی نے لفظ پتہ کیا ادا کیے؟ کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو بتا تو کہاں تھا؟ اللہ میں تو نہیں تھی۔ زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی، تو تو موجود تھا نا؟ عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا۔ ذرا ان علماء کو، مشائخ کو
इन अरबाब इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहाँ था, तू बता। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या है, फरमाया पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता, उससे मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो, इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते हैं तबाह कर दो बस्ती को, बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक कहता है तो मैं देख रहा हूं, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूं। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, लोग अल्लाह को गाफिल ना समझें। और फिर मीडिया चीखता है, मीडिया चीखता है, कहता है जी बड़ा जुल्म हुआ। इस काम में सबसे ज्यादा किरदार इस बुराई को फैलाने में मीडिया का है। मीडिया तो बच्चों को गुनाह के तरीके बतलाता है, और हुकूमतें मुमताज कादरी का जनाजा ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है, फैजाबाद धरने का जुल्म ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। तो गंद अगर दिखाना बंद रोकना चाहे तो गंद रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? ये पाबंदी, ये टेक्निकली जमाना है। अगर ये बंद करना चाहे, ठीक है, अगर ये बंद करना चाहे तो हर चीज अपनी जगह पे बंद हो सकती है कि नहीं, बोले? लेकिन हम तो रोएंगे ना, फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ, तो तेरी तो इमाम वाली दुकान पे गंदी फोटो लगी हुई है, तेरे तो मोबाइल में सारा गंद है। इस गंद की तरवीज और इशात में तो मैं और आप शामिल होते जा रहे हैं, गंद तो प्रमोट हो रहा है, इसी से तो लोगों के जज्बात उभरते हैं। अब्बा जी कहते हैं मुझे एतबार है, मुझे एतबार है बेटी पे। ये क्या तमाशा हुआ एतबार का, ये क्या बात हुई? एतबार किसको कहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, मैं थोड़े दिन पहले, मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने दावत दी, कुछ असातिज़ा ने कहा कि यहाँ सीरत सेमिनार है, आप आए। सियालकोट में जो कैंपस है, मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा यार ये सिर्फ लड़के होने चाहिए। कहने लगे इतने इतने बोले मौलवी तकरीर करते हैं लड़कियों में, तो आप, तो मैंने कहा यार मुझे दिखिया नू समझ लो, पुराने ख्यालात का हूँ, और वैसे भी मेरे लिए मौलवी हुज्जत नहीं, मेरे लिए रसूलुल्लाह का दीन हुज्जत है, तो आप पर्दा कराएं। खैर उन्होंने मेहरबानी की, कोई पार्टीशन हो गई। जब मैं पहुंचा तो शायद 1.5 मिनट लगा हो मुझे गेट से हाल में जाने तक, लेकिन वहां जो बच्चे और बच्चियों का मैंने हाल देखा तो मैं दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह तू इस कौम पे फजल फरमा, इस कौम पे। अब्बा जी कहते मुझे एतमार है, नाबीना से अभी अब्दुल्ला इब्ने मखदूम रदी अल्लाह ताला, वो आए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा पर्दा कर लो, तेरे घर में बसने वाली बीबी सैयद आयशा से भी पाक है, तेरी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा हुर्मत वाली है। नबी पाक ने फरमाया आयशा पर्दा करो, हुजूर वो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तेरा एतबार यहां से भी ज्यादा बढ़ गया है। हजरत जुनैद बगदादी से कहा हुजूर हमें कुरान शरीफ पढ़ा दें। आपने फरमाया दरमियान में औरतें पर्दा डालें फिर पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर कुरान पाक ही पढ़ाना है? तो हजरत जुनैद फरमाने लगे पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और दरमियान में कुरान पढ़ा हो, फिर भी मैं उन्हें बगैर पर्दे के पढ़ने की इजाजत नहीं देता। यहां तो हाल ही कोई नहीं। इस गंद को रोज प्रमोट करते हो, नौजवानों के जज्बात बिखरते हैं और बिफरते हैं, और फिर उसके बाद कहते हो कि आग ना लगे। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो। तुमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। ओ भाई याद रखो, जब तक ये गंद रहेगा फहाशी और उरियानी रहेगी। इंडिया के अंदर ज्यादती के वाकयात ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। क्यों? इसलिए कि गंद ज्यादा है, फहाशी और उरियानी। इस्लाम ने तो नजर तक पर पाबंदी लगा दी, कहा अपनी नजर भी मोमिन झुका के रखे, जो चीजें सबब बन सकती हैं उन पर भी पाबंदी लगा के रखी। हम तवज्जो ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं है, इसको प्रमोट किया जाता है। और सबसे दूसरी बड़ी वजह यह है कि मुजरिम को सजा नहीं मिलती। मुजरिम को सजा, बोलिए,
وہ چھوٹ گیا نا سرے عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا، چھوٹ گیا نا وہ جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا، وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام جاگ رہے ہیں آپ لوگ، کیسے ہو گئے جی؟ چلے میں دعا کرتا ہوں، اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی دو تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی، اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ کبھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر، تجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی۔ سلمان فارسی کہنے لگے سونیا کافر کی بیٹی ہے، تیری پاک چادر ہے، میں اپنی نہ دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا سلمان چپ کر جا، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، چپ کر۔ کافر کی بیٹی صحیح بیٹی تو ہے نا، اور بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں۔ یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا۔ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یاد رکھو ظلم کبھی مٹا نہیں کرتا، ظلم کبھی۔ اس لیے زینب بھائی، زینب تو میری بیٹی ہے، زینب تو تیری بیٹی ہے، زینب تو امت کی بیٹی ہے، زینب تو پاکستان کی بیٹی ہے، زینب تو ہر اس شخص کی بیٹی ہے جو کسی بھی بچی کا باپ ہے، جو کسی بھی بچے کا باپ ہے، وہ ملت کی بیٹی ہے۔ اس لیے وہ دکھ کسی ایک کا نہیں، وہ سب کا برابر کا ہے۔ بس یاد رکھو اس معاشرے میں پہلی بات یہ، اس گند پہ، بے حیائی پہ کنٹرول۔ دوسری بات یہ، تدارک عرض کر رہا ہوں، مجرم کو سزا ملے۔ اگر پرانے مجرموں کو سزا ملتی تو کبھی بھی دوبارہ جرم کی کسی کو ہمت۔ حضرت عمر کے زمانے میں جرم کیوں بند ہوئے تھے؟ اس لیے کہ وہ سرے عام کوڑے مارتے تھے، ان کا درہ لٹکتا تھا، وہ کسی کو گنجائش نہیں دیتے، کسی کو گنجائش۔ گورنر کا بیٹا بھی زیادتی کرتا تو چوک میں کھڑے ہو کے درے مارتے۔ فرماتے لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا، تم نے کیسے غلام بن لیا؟ یہاں جب قانون بدلتا ہے اور پھر شکوہ ہے، ہمیں غریب آدمی نے تو پرچہ درج کرانا ہو تو اس کو تو چودھری صاحب بھی وقت نہیں دیتے، اس کو تو چودھری صاحب بھی کہتے ہیں گڈی کرائی آ، پیسے ہے نہیں تھانے جانے دے، اتنے پیسے لگ دیں۔ ظالموں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ اور غریب آدمی چلا جائے تھانے تو اس کو پولیس والا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کس طرح ہوا تھا، کس طرح کر کے ہوا، تفصیل بتا۔ اور پھر وہ دو کہتا ہے تو جا، ابھی میں کوشش کرتا ہوں، میں پہلے ان کو فون کرتا ہوں مجرموں کو، پھر اس کے بعد تیرا۔ اور تگڑے آدمی پہ درخواست آ جائے کبھی، اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کی کرنا ہے پرچے دا؟ پھر وہ خود فون کرتے ہو۔ یہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف کی فراہمی چھوٹے بڑے کے لیے ایک رکھی۔ اور یاد رکھو حساب تو دینا ہے، حساب بول کے بتائیے، حساب جو زیادتی کرے گا اس نے حساب اور دینا پڑے گا۔ یہاں نہیں دو گے تو وہاں دو گے، حساب تو بہرحال اس مجرم نے تو دینا ہے۔ لیکن ارباب اقتدار نے بھی، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میرے دور میں کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب میں نے دینا ہے۔
چونکہ میری حکومت تھی، کتے کو پانی ملنا چاہیے تھا، اس کے دروازے تک پانی پہنچنا چاہیے تھا، حساب تو دینا ہے۔ ہر اس شخص نے جو سوشل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو معاشرے میں کسی بھی طرح کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اس نے بہرحال حساب، یہ مشترکہ معاملہ ہے، اس میں ارباب اقتدار کا تو اشر ہوگا، وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن باقی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، باقی بھی خیال کریں۔ سنو اور یاد رکھنا اس بات کو، غور کریں کہ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، وہ سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتا ہے مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کرے، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا۔ وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا۔ اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول۔ ارباب اقتدار، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے، اس قوم کو اس کا حساب تو، زینب کا حساب تو دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہیں لے لے، جو لینا یہیں لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدنگاہی، اس کے خلاف اٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی بے پردہ، با پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی، برقع ڈال کے۔ حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے، رونے لگے، کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہوتے؟ حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی۔ یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے، ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے، تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے۔ یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔ خدا را
فحشی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو جب تک فحشی رہے گی، عریانی رہے گی۔ پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئیں، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے۔ کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، کانوں پر پردہ ہونا۔ اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں، تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے، پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خان نہ بنے، وہ پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے، وہ پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے۔ کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا، بے حیائی اور فحشی کے خلاف نہیں اٹھنا، میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں، سارے، تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے کہ جو قتل ہے نا، قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل۔ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اتنا بڑا ظلم۔ اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں۔ اتنے لوگ قتل ہو گئے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں تو کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی تو بہت دلچسپی والی ہوگی، اس پر تبصرے ہوں گے، کمنٹس ہوں گے، ایک بندہ مر گیا، ٹھیک ہے، غریب آدمی تھا، قتل ہو گیا، جان چھوٹی، معاذ اللہ، اس پہ کون توجہ کرتا ہے؟ یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے۔ اتنی عورتوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا، بچوں سمیت دریا میں کود گئی۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اس کی خیر ہے، معاذ اللہ۔ یہ تو سارے زمانے میں، یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ او خدا کے بندو، اپنی ترجیحات بدلو۔ میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے، ان کی جائز ناجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ خدا را زینب تو چلی گئی پر ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گئی ہے کہ فحاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اب ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو، اب اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو، اب طاقت پیدا کرو۔ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، سپورٹر ووٹر بنتے ہیں۔ اب اس کام سے باز آ جاؤ، خدا را اب بھی سمجھ جاؤ۔ اے اللہ، جمعے کے دن اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پردہ عطا فرما، اللہ سب کے لیے حفاظت کے پردے نصیب فرما، اور میرے مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا، خداوندہ ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے ختم فرما۔ اے اللہ رحمت کی برکھا برسا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔